صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، اور جو باب آج اس میں ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے مکث الامام فی مصلاہ بعد السلام، کہ سلام پھیرنے کے بعد امام کا اپنے مصلی پر نماز کی جگہ پر یعنی ٹھہرنے کا بیان۔ یعنی جب امام سلام پھیر دے تو وہ کسی نہ کسی دیر تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ نہ جائے۔ اس باب کے شروع میں امام بخاری جو قول لائے ہیں حضرت نافع کی طرف سے، حضرت نافع کا قول ہے، قالا فرماتے ہیں کان ابن عمر یصلی فی مکانہ الذی صلی فیہ الفریضۃ، کہ ابن عمر جو ہیں وہ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پہ نفل نماز پڑھتے تھے جہاں آپ نے فرض پڑھے ہوتے تھے، صلی فیہ الفریضۃ۔ وقالہ قاسم، اور جو حضرت قاسم بن ابی بکر ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور ان کا خیال یہ ہے وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول روایت کرتے ہیں، رفعہ، کہ جو مرفوعاً منقول ہے، یعنی وہ حدیث مرفوع ہے۔ اس حدیث میں وہ کیا کہتے ہیں کہ لا يتطوع الامام فی مکانہ، کہ کوئی امام جو ہے اپنی جگہ پر نفل نہ پڑھے۔ امام بخاری کہتے ہیں وَلَمْ يَصِحْ، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مطلب وہ بھی ایک حدیث ہے اور مرفوع روایت ہے، لیکن وہ امام بخاری کی شرائط پر پوری طرح نہیں اترتی، لہٰذا امام بخاری کو حضرت عبداللہ بن عمر کے عمل سے، حضرت نافع کے اس قول سے زیادہ اتفاق ہے کہ امام جو ہے وہ جہاں فرض پڑے وہاں نفل بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور ان کے خیال میں جو حضرت ابو ہریرہ کا جو وہ حدیث لائے ہیں ان کے خیال میں وہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، اگرچہ وہ صحیح ہو بھی لیکن وہ امام بخاری کی شرائط پہ پوری نہیں اترتی۔ تو امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ وہ اس مقام پہ نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن جو دیگر جگہوں پہ حدیث آتی ہیں، مختلف روایات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بٹھا دیا، ایک شخص جو تھا وہ فرض نماز پڑھنے کے بعد وہیں سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ فرض اور نفل نماز میں وقفہ ہونا چاہیے، اور وقفہ جو ہے وہ یعنی وقت کے لحاظ سے بھی اور مکان کے لحاظ سے بھی، یعنی اسی جگہ پہ جہاں فرض پڑھیں یہیں پہ نفل نہ پڑھو، اور دوسرا یہ کہ تھوڑے سے وقفے کے بعد پڑھو۔ بہرحال یہ دو آراء جو ہیں موجود ہیں، جس میں امام بخاری جو ہیں وہ اس رائے کے قائل ہیں کہ امام نے جہاں فرض پڑھے ہوں وہاں نفل بھی پڑھ سکتا ہے۔ حدیث ہے 812، اور یہ حدیث جو ہے یہ اس کے مختلف راوی ہیں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی اس کے طویل 2-3 سندیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ میں شروع والی پڑھوں گی اور آخر والی کا صرف ہم حوالہ دے دیں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے زہری سے، حدثنا زہری عن ہند بن حارث عن ام سلمہ، ہند بن حارث جو ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے، یمکث فی مکانہ یسیرا، تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتے تھے۔ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور اس کا یہ کچھ حصہ ہے۔ قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں فنورا واللہ عالم، وہ کہتے ہیں کہ میری اللہ ہی بہتر جانتا لیکن میری رائے ہے، یہ ہمیں لگتا ہے۔ تو ابن شہاب یہ کہتے ہیں کہ فنورا واللہ عالم، ہمارا خیال ہے لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لکی ینفذ من ینصرف من النساء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رک جاتے تھے کہ عورتوں میں سے جنہوں نے جانا ہو وہ چلی جائیں۔ وقال ابن مریم، اور ابن مریم کہتے ہیں اخبرنا نافع بن یزید، کہ نافع بن یزید نے مجھے یہ خبر دی، قال اخبرنی جعفر بن ربیہ عن ابن شہاب، کہ جعفر بن ربیہ نے یہ بتایا کہ انا ابن شہاب کتب علیہ، کہ ابن شہاب نے ان کی طرف لکھا، یعنی انہیں یہ لکھ کے بتایا کہ حدثتنی ہند بنت الحارث الفراسی، کہ یہ خبر جو ہے مجھے ہند بن حارث الفراسیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، عن ام سلمہ سے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وکانت من صواحبتها، اور یہ جو تھیں یہ ام سلمہ کے صاحبات میں سے تھیں، یعنی ان کے ساتھ رہنے والے یا ان کی دوست یا ان کی سہیلیاں یا ان کے محفل میں بیٹھنے والی تھیں۔ قالت، فرماتی ہیں کان یسلم فینصرف النساء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورتیں تھیں وہ چلی جاتی تھیں،
فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ، وہ اپنے گھروں میں پلٹنے سے یعنی عورتیں واپس اپنے گھروں میں داخل ہو جاتی تھیں. فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تھے تو اس سے پہلے عورتیں جو تھیں اپنے گھروں میں داخل ہو جاتی تھیں. یعنی وہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر رکتے تھے جب تک کہ عورتیں اٹھ بھی جائیں اور اپنے گھروں میں داخل بھی ہو جائیں. اور آگے جو اس کی اگلی لمبی سند ہے کہ ابن وہاب نے یونس سے، یونس نے ابن شہاب سے، اور انہوں نے ہند الفراسیہ سے، پھر انہوں نے عثمان بن عمر سے، انہوں نے یونس سے، زہری سے، اور وہ ہند الفراسیہ بھی ہیں اور دوسری جگہ پہ ان کو ہند القریشیہ بھی کہا جا رہا ہے. بہرحال یہ طویل آگے سند جو ہے اس کی حدیث کی جو مضبوط، اس کو اور مضبوط کر دیتی ہے کہ اس کو اور راویوں نے بھی مختلف ترک سے روایت کیا ہے. تو حدیث تو اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ امام جب سلام پھیر دے تو امام کو چاہیے کہ کسی نہ کسی حد تک وہ اسی مقام پہ برقرار رہے اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً وہاں سے چلا نہ جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہیں، اس میں ایک بڑی خوشائند بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، اور اس سے پہلے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر امہات المومنین بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کے یہ جو سلسلہ تھا تعلیم و تعلم کا یہ جاری رہا. اور اس سے یوں لگتا ہے کہ ان کی جو صاحبات یا ان کے ساتھ رہنے والی خواتین تھیں وہ بھی یعنی عالمات بن چکی تھیں، اور انہوں نے بھی بعد میں حدیث بیان کی کہ ان کی ایسی یا تو محفلیں ہوتی ہوں گی جس میں آ کے خواتین بیٹھتی تھیں اور دین سیکھتی تھیں، اور دین سیکھ کے پھر جا کے آگے سکھاتی تھی. تو ہمیں اسے ایک بہت تسلی ملتی ہے کہ خواتین بھی دین کا کام اسی طرح سے کر سکتی ہیں اور انہیں کرنا چاہیے جیسے کہ مرد بھی کرتے تھے. اور یہ بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہند بن حارث فراسیہ ہیں، ان سے جو حدیث روایت کر رہے ہیں یہ زہری کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ شاید مرد بھی ان سے سیکھتے تھے یا جو بھی اس کی صورت ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی دین سکھانے کا طریقہ جو تھا، خواتین بھی دین کے اندر اپنا حصہ جو ہے دین کی تبلیغ میں اور دین سکھانے میں اسی طرح سے ڈال رہی تھی جیسے کہ مرد ڈالتے تھے. تو الحمدللہ کہ آج بھی خواتین یہ کام اسی طرح سے کر رہی ہیں، تو ہمیں ایک دلیل یہاں سے جو ہے وہ ملتی ہے خواتین کے دین کا کام کرنے کی. دوسری چیز جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، اور آپ اتنی دیر مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے کہ جب تک کہ خواتین اپنے گھروں میں داخل نہ ہو جائیں، کیونکہ جب تک آپ نہیں اٹھتے تھے تو مرد نہیں اٹھتے تھے، اور مردوں کو یہ اندازہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ہمیں اصول پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ نماز جیسا مقدس فریضہ ہے تو اس میں بھی عورتوں اور مردوں کا اختلاط جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. کجا کہ آج کے کو تعلیمی ادارے، مخلوط تعلیمی ادارے، مخلوط دفاتر اور بہت ساری جو تہذیب ہے ہماری وہ اختلاط کا شکار ہو چکی ہے. تو دونوں چیزیں جو ہیں ان کو ہم ذہن میں رکھیں. اور اصل میں لیکن جو باب امام بخاری لائے ہیں وہ امام کے بیٹھے رہنے کا باب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.